سلطان نے یہ بھی دیکھا کہ دشمن کا لشکر دو حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک انطاکیہ اور باہر سے آنے والے صلیبیوں کا متحدہ لشکر تھا، اور دوسرا آرمینیا کے حکمران بیٹن کا لشکر تھا۔ یہ دونوں متحدہ لشکر سلطان کے لشکر کے قریب آئے۔ اس کے بعد وہ سلطان کے لشکر پر رگوں میں سنسناتی روح کی تشنگی اور دم بدم کراں بکراں بکھرتے سایہ ابلیس کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ امیر سیف الدین ترنتائی اور حسام الدین بلکہ خود سلطان نے بھی ابھی تک دشمن کے سامنے دفاعی صورتحال اختیار کر رکھی تھی۔ سلطان اور اس کے سارے سالار اپنے آپ کو صرف دشمن کے حملے کامیابی سے روکنے پر محدود کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ سلطان کی طرف سے ابھی جارحیت اختیار کرنے کا اشارہ نہ ملا تھا۔ تھوڑی دیر تک جب سلطان نے دشمن کے حملے کو پوری طرح روک دیا اور ان کی صفیں جو طغیانی پر آئے ہوئے دریا کی طرح بڑھتی چلی آ رہی تھیں رک گئیں اور سلطان اور اس کے لشکریوں کو پسپا کرنے میں ناکام رہیں، تب سلطان نے لگاتار بلند آواز میں تکبیریں پڑھنا شروع کر دیں، جو سلطان کی طرف سے اس بات کا اشارہ تھیں کہ دفاع سے نکل کر جارحیت اختیار کر لی جائے۔ سلطان کی طرف سے یہ اشارہ ملتے ہی اس کے لشکر کے اندر لفظوں اور معنی کے طوفان میں رنگوں کی طرب خیزرت، سبزہ و گل کے ہجوم میں چمچماتی دھوپ میں اڑتے بھنوروں اور رات کے دشت میں موج در موج بہتے دریا جیسا ایک انقلاب اور تبدیلی رونما ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر سلطان کے لشکری ایسے انداز میں تکبیریں بلند کرنے لگے تھے جنہیں سننے کے بعد سلطان کے لشکری دشمن پر ضربیں لگانے لگے تھے۔ سلطان اور اس کے لشکریوں کے یوں حملہ آور ہونے کے تھوڑی دیر بعد میدان جنگ موجہ بے کفن کی سی صورت اختیار کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک سلطان اس کے سالار اور لشکری دشمن پر جم کر حملہ آور ہوتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی اگلی صفوں کے اندر انتشار اور بدنظمی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی سلطان اور حسام الدین نے اپنے حملوں میں اور تیزی پیدا کر دی، جبکہ سیف الدین اور ترنتائی اپنے اپنے لشکروں کو لے کر دائیں بائیں دشمن کے لشکر کے آخری کناروں کی طرف بڑے تیزی سے ہٹنے لگے تھے۔ جب امیر سیف الدین اور ترنتائی مناسب فاصلے تک ہٹ گئے، تب سب سے پہلے سیف الدین نے نئے انداز میں حملہ آور ہونے کی ابتدا کی۔ وہ دشمن کے دائیں پہلو کے آخری حصوں پر نگر نگر ڈگر ڈگر بے تصور کی جھلملاتی جھیل میں آوارہ فطرت روحوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ امیر سیف الدین کے ساتھ ہی ترنتائی بھی وجود کو ریزہ ریزہ کر دینے والی زخموں کی تمناؤں اور دہکتے صحرا سے اٹھتے طوفانوں کی طرح نزول کرنے لگا تھا۔ سیف الدین اور ترنتائی کی طرح سلطان اور حسام الدین نے بھی اپنی حیت بدل لی تھی اور دشمن پر صحرائی سفر کی کڑکتی اذیت ناک دھوپ کی طرح خوفناک انداز میں حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دشمن کے متحدہ لشکر کے وسطی حصے پر خود سلطان رکن الدین اور حسام الدین بری طرح ضربیں لگا رہے تھے۔ دشمن کے بائیں پہلو میں امیر سیف الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تیز دھار خنجر کی طرح آگے گھستا چلا جا رہا تھا، جبکہ ترنتائی دائیں پہلو پر نزول کرتے ہوئے اپنے سامنے آنے والے ہر لشکر کو موت کے گھاٹ اتارتا بڑی تیزی سے دشمن کے لشکر کی تعداد کم کرتا چلا جا رہا تھا۔ یہ کیفیت تھوڑی دیر تک رہی، پھر دشمن کے لشکر کے اندر شکست کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا لشکر پیٹھ دکھا کر انطاکیہ کی طرف بھاگا۔ شہر کی فصیل کے قریب جا کر ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ انطاکیہ اور باہر سے آنے والے صلیبیوں کا متحدہ لشکر تو انطاکیہ شہر کی طرف بھاگا تھا، اور آرمینیا کی طرف سے آنے والا لشکر شہر میں داخل ہونے کے بجائے انطاکیہ سے آرمینیا کی طرف جانے والی شاہراہ پر بھاگ کھڑا ہوا تھا تاکہ اپنی جان بچائی جا سکے۔ پہلے سے طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق سلطان رکن الدین اور حسام الدین بھاگ کر انطاکیہ شہر میں داخل ہونے والے لشکر کے پیچھے لگ گئے تھے، اور وہ انہیں بری طرح مارتے کاٹتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔
دوسری جانب امیر سیف الدین اور امیر ترنتائی کے ذمے سلطان نے یہ کام لگایا تھا کہ وہ مخالف سمت سے شہر کی فصیل پر چڑھ کر اس لشکر کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو جائیں جو شہر کے اندر ان سے ٹکرا رہا ہوگا۔ لیکن اب ایک تبدیلی رونما ہو گئی تھی، اور وہ یہ کہ آرمینیا کا لشکر بھاگ کے شہر میں داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ انطاکیہ کی طرف جانے والی شاہراہ کی طرف گیا تھا، اور کسی بھی وقت وہ پلٹ کر حملہ آور ہوتے ہوئے خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے سیف الدین اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا ترنتائی کے قریب آیا اور اسے مخاطب کیا۔ ترنتائی، میرے بیٹے، سلطان رکن الدین نے جو ہمارے ساتھ جنگ کا لائحہ عمل طے کیا تھا، اس میں تم دیکھتے ہو کہ تبدیلی رونما ہو گئی ہے، اور یہ آرمینیا والے شہر میں داخل ہونے کے بجائے آرمینیا کی طرف بھاگے ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ ہم دونوں اگر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں تو یہ کہیں ہماری پشت کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان ہی نہ پہنچائیں۔ بیٹے، تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آرمینیا سے آنے والے اس لشکر کے پیچھے لگ جاؤ، ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا خوب قتل عام کرو، اور کئی میل تک انہیں اپنے آگے بھگاتے ہوئے دور لے جاؤ۔ اتنی دیر تک میں فصیل کے مخالف حصے کی طرف جاتا ہوں اور اس پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایسا کرنے کے بعد میں اس لشکر کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوں گا جو سلطان سے ٹکرا رہا ہوگا۔ امیر سیف الدین کی اس تجویز سے ترنتائی نے اتفاق کیا، پھر اپنے لشکر کے ساتھ وہ حرکت میں آیا اور انطاکیہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر جاتے ہوئے آرمینیا کے لشکر کے پیچھے لگ گیا۔ دوسری طرف سیف الدین بڑی تیزی سے شہر کی فصیل کی طرف اپنے حصے کے لشکر کو لے جا رہا تھا۔ جلد ہی امیر ترنتائی نے انطاکیہ سے آرمینیا کی طرف بھاگنے والے لشکر کو جا لیا۔ پھر پشت کی جانب سے وہ دشت ویراں میں سراب مسلسل کی طرح ان پر حملہ آور ہوا، اور موت کی سیج پر سلا دینے والی آرزوؤں کی بارات کی طرح ان پر چھاتا چلا گیا۔ 2-3 میل تک ترنتائی نے بڑا پرجوش ان کا تعاقب کیا، اور پشت کی جانب سے انہیں کاٹتے مارتے ان کی تعداد خوب کم کی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب آرمینیا کا لشکر رکنے والا اور مڑ کر انطاکیہ کی طرف آنے والا نہیں، تو اس نے تعاقب ترک کر دیا، اور بڑی تیزی سے وہ واپس انطاکیہ شہر کی طرف گیا تھا۔ ادھر ترنتائی کی غیر موجودگی میں سیف الدین حرکت میں آیا۔ بڑی تیزی سے وہ فصیل کے قریب گیا۔ اپنے لشکر کے ایک حصے سے اس نے پشت کی جانب والے فصیل کے حصے پر پہرا دینے والے لشکریوں پر تیر اندازی کرائی، اور لمحوں کے اندر انہیں ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ پھر اسی افراتفری میں لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ اس نے فصیل کے اوپر رزیوں کی سیڑھیاں لگوائیں، اور آنن فانن سیف الدین اپنے لشکر کے ساتھ فصیل کے اوپر چڑھ گیا۔ امیر سیف الدین کے اس جرأت آمیز قدم سے شہر کے اندر سے ایک بہت بڑا لشکر امٹ کر اس سمت بڑھا تھا جہاں امیر سیف الدین اپنے لشکر کے ساتھ فصیل پر قابض ہوا تھا۔ اب دشمن کے لشکری بڑی تیزی سے فصیل پر چڑھنے لگے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے امیر سیف الدین نے اپنے لشکر کو بڑی تیزی سے فصیل پر چڑھنے کا حکم دیا، اور جس قدر لشکری فصیل پر چڑھ چکے تھے انہیں ساتھ لے کر وہ آگے بڑھا، اور فصیل کی طرف آنے والے دشمن کے لشکریوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہی کرتے سیف الدین نے دیکھا کہ ترنتائی بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آرمینیا کے لشکر کا تعاقب ترک کر کے فصیل کے اسی حصے کی طرف آ رہا ہے جس سمت وہ فصیل پر چڑھنے کے بعد دشمن سے برسر پیکار تھا۔ یہ صورتحال سیف الدین کے لیے بڑی حوصلہ بخش تھی، لہٰذا سب سے پہلے اس نے ولولہ انگیز آہنگ کے ساتھ تکبیریں بلند کرنا شروع کی۔ یہ اس کا اپنے لشکریوں کو اشارہ تھا کہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ آور ہو جاؤ۔ یہ اشارہ ملتے ہی اس کے لشکری دشمن پر ٹوٹ پڑے تھے اور اسے پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ اسی دوران امیر سیف الدین انوکھے انداز میں حرکت میں آیا۔ فصیل سے وہ اپنے چند دستوں کے ساتھ نیچے اترا اور شہر پناہ کا پشتی دروازہ اس نے کھول دیا۔ بس پشتی دروازے کا کھلنا تھا کہ ترنتائی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ رات کی کروٹوں میں خون اگلتی ابتلا کی طرح دشمن پر حملہ آور ہو کر ایک طرح سے
اس نے انہیں خون میں نہلا دیا تھا۔ امیر سیف الدین اور امیر ترنتائی دونوں نے مل کر اس لشکر کا صفایا کر دیا تھا جو انہیں فصیل پر چڑھنے سے روکنے کے لیے آیا تھا۔ پھر وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے اور اس لشکر کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوئے جو سلطان رکن الدین بیبس اور حسام الدین سے ٹکرا رہا تھا۔ ان دونوں کے ایسا کرنے سے سلطان اور حسام الدین پر دشمن کا دباؤ خاصا کم ہو گیا تھا۔ دشمن کے لشکر کی تعداد انطاکیہ شہر میں چونکہ سلطان کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی، لہذا سلطان یا اس کے لشکری اور سالار جب دشمن کے ایک سپاہی کو قتل کرتے تو اس کی جگہ ان کے سامنے 2 سے 4 سپاہی آن کھڑے ہوتے۔ اس طرح شام تک قتل عام جاری رہا اور اندھیرا ہوتے ہی جنگ روک دی گئی۔ دشمن پیچھے ہٹ گیا، جبکہ سلطان رکن الدین نے شہر پناہ کے 2 دروازوں کے درمیان اپنے لشکر کو اکٹھا کر لیا تھا اور لشکر کے ایک حصے کو اس نے مستعد رہنے کا حکم دیا تھا۔ یوں سلطان نے اسی حالت میں انطاکیہ شہر میں رات بسر کی۔ دوسرے روز پھر جنگ کی ابتدا ہوئی۔ انطاکیہ شہر کے اندر ہولناک رن پڑا۔ چونکہ انطاکیہ کے لشکر کے علاوہ انطاکیہ کے شہری بھی باقاعدہ عسکری تربیت حاصل کر چکے تھے، لہٰذا وہ اپنے گھروں سے جوک در جوک نکل کر سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دوسرے روز بھی سپہر تک جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ شہر کے اندر سلطان نے دشمن کو بدترین شکست دی اور جو مسلح جوان مزاحمت کر رہے تھے ان کا پوری طرح قتل عام کر کے رکھ دیا۔ یوں شاندار فتح حاصل کر کے سلطان رکن الدین بیبرس نے انطاکیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ارض مشرق میں ایک قدیم ترین اور بڑی لاطینی ریاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سلطان رکن الدین نے صلیبیوں پر اب تک جو فتوحات حاصل کی تھیں، یہ فتح ان سب میں بڑی تھی۔ ابو الفدا کا بیان ہے کہ انطاکیہ کی جنگ میں صلیبی فوج کے لگ بھگ 16,000 سپاہی مارے گئے اور 1 لاکھ کے قریب جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ انہیں فروخت کیا گیا تو ایک نوجوان لڑکے کی قیمت 12 درہم اور ایک نوجوان لڑکی کی قیمت 5 درہم پڑی۔ مال غنیمت کی اس قدر افراد تھی کہ درہم و دینار پیمانے بھر بھر کر سپاہیوں میں تقسیم کیے گئے۔ انطاکیہ پر سلطان رکن الدین کے حملے سے پہلے ہی چونکہ انطاکیہ کا درندہ صفت صلیبی حکمران بوہیمان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ طرابلس گیا ہوا تھا، لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں سلطان نے اس کے نام ایک خط لکھا اور وہ خط قاصد کے ذریعے سلطان نے بوہیمان کی طرف روانہ کیا۔ اس خط میں سلطان نے لکھا تھا، انطاکیہ میں تمہارے آدمیوں میں سے ایک بھی نہیں بچا جو تمہیں اس شہر کے انجام سے مطلع کرتا، اس لیے ہم خود یہ ناگوار فرض بجا لاتے ہیں۔ جن استحکامات پر تم کو ناز تھا وہ سب میں نے ملیہ میٹ کر دیے ہیں، چونکہ ان کی بربادی پر تمہارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے ہم ہی تمہارے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ سلطان رکن الدین کے خط کے یہ ستم ظریفانہ مندرجات پڑھ کر بوہیمان کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن وہ بے بس تھا۔ اس کے پاس ایک لشکر تھا، لیکن اس لشکر کے ساتھ وہ سلطان رکن الدین بیبرس کے سامنے آنے کی جرت نہ کر سکا۔ اس نے تیز رفتار قاصد یورپ کے عیسائی حکمرانوں اور پاپائے روم کی طرف بھجوائے اور ان سے فی الفور مدد کی درخواست کی۔ خود وہ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ اپنی سلامتی کی خاطر قبرس کی طرف چلا گیا۔ سلطان رکن الدین نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تک انطاکیہ میں قیام کر کے وہاں کے حالات کو درست کیا۔ پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ سے نکلا اور شمال میں آرمینیا کا رخ کیا۔ آرمینیا کے لشکر نے چونکہ انطاکیہ والوں کا ساتھ دیتے ہوئے سلطان کے خلاف جنگ کی تھی، لہٰذا انطاکیہ کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے آرمینیا کی سلطنت پر ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سلطان رکن الدین کے دور میں آرمینیا کی سلطنت کی سرحدیں شام اور انطاکیہ کی صلیبی ریاست سے ملی ہوئی تھیں۔ یہ سلطنت شمال میں جبل یونٹیک اور جنوب میں کوہستان تارس کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا حکمران بیٹن تھا، جس کا مرکزی شہر اونا تھا۔
انطاکیہ کی فتح کے بعد سلطان ہر صورت میں آرمینیا والوں کو سبق سکھانا چاہتا تھا، اس لیے کہ آرمینیا کے حکمران مسلمانوں کے خلاف ایک طرف منگولوں کے ساتھ ساز باز کیے ہوئے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ اندر ہی اندر جبل الموت کے خونی فدائیوں کے ساتھ روابط بنائے ہوئے تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ستانے کا کوئی بھی موقع چونکہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، لہٰذا سلطان رکن الدین ہر صورت میں آرمینی نصرانیوں کو ان کی اسلام دشمنی کی سزا دینا چاہتا تھا۔ ان حالات کے تحت سلطان رکن الدین نے بڑی تیزی سے پیش قدمی کی تھی۔ سلطان کا رخ آرمینیا کی سلطنت کے مرکزی شہر اونا کی طرف تھا۔ آرمینیا کے حکمران بیٹن کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کا حکمران رکن الدین بیبرس انطاکیہ پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی سلطنت کی طرف پیش قدمی کر چکا ہے، لہٰذا اپنے مرکزی شہر اونا میں سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس نے زبردست تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ان تیاریوں کی تکمیل کے بعد بیٹن بہت بڑا لشکر لے کر اپنے مرکزی شہر سے نکلا اور انطاکیہ کے میدانوں میں خیمہ زن ہوا۔ اس کا بیٹا جو مسلمانوں کے ہاتھوں انطاکیہ سے شکست کھا کر بھاگا تھا، وہ بھی سپہ سالار اعلیٰ کے طور پر بیٹن کے ساتھ تھا۔ سلطان رکن الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ اناطولیہ کے میدانوں میں پہنچا۔ اس نے دیکھا اس کی آمد سے پہلے ہی آرمینیا کا حکمران بیٹن جنگ کے لیے تیار تھا۔ سلطان آنن فانن حرکت میں آیا۔ اناطولیہ کے میدانوں میں اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا، پھر اس نے وقت ضائع کیے بغیر لشکر کو آراستہ کیا اور آرمینیا کے حکمران بیٹن کے سامنے اس نے بھی اپنے لشکر کو صف آرا کر دیا تھا۔ آرمینیا کا حکمران بیٹن سلطان کے لشکر کی سفر میں تھکاوٹ کے باعث فلفور جنگ کر کے اپنے لیے جنگ کے فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی بنا پر جب سلطان رکن الدین نے اپنے لشکر کی صفیں درست کر لیں، تب بیٹن نے اپنے لشکر کے اندر جنگ کے طبل بجا دیے تھے، جو اس بات کی نشاندہی تھے کہ بیٹن جنگ کی ابتدا کرنے لگا ہے۔ سلطان رکن الدین نے اناطولیہ کے میدانوں میں بھی جنگ کرنے کا اپنا طریقہ وہی رکھا جو اس نے انطاکیہ کی جنگ میں اختیار کیا تھا۔ لشکر کے وسطی حصے میں خود سلطان رہا اور حسام الدین کو اس کے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے ساتھ رکھا۔ سپہ سالار اعظم امیر سیف الدین کو سلطان نے اپنے دائیں جانب اور سالار اعلیٰ امیر ترنتائی کو بائیں پہلو پر رکھا گیا تھا۔ دوسری جانب آرمینیا کے حکمران بیٹن نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حصہ خود اس کے اپنے پاس تھا، دوسرا اس کے بیٹے کے پاس تھا۔ لشکر کی تعداد کو دیکھتے ہوئے بیٹن کے لشکر کی تعداد لگ بھگ سلطان کے لشکر سے دگنے سے بھی زیادہ تھی۔ جنگ کی ابتدا بیٹن نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کی تھی۔ طبل اور کرنے بجاتے ہوئے وہ انتقام و کینہ میں فرط نفرت اور سرابوں میں اپنے کھوئے سکے تلاش کرتی حیات گریزاں کی طرح آگے بڑھا۔ پھر اس نے سلطان کے لشکر پر دامان شب میں پھیلتے سحر زدہ موسموں کی طرح حملہ کر دیا تھا۔ اپنے باپ کے پیچھے ہی پیچھے بیٹن کا بیٹا بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا اور سلطان کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ سلطان کے لشکر نے بڑی دلجمی سے بیٹن اور اس کے بیٹے کے حملے کو روکا۔ بیٹن کے سامنے خود سلطان رکن الدین اور حسام الدین رہے تھے، جبکہ اس کے بیٹے کے سامنے ترنتائی اور سیف الدین جم گئے تھے۔ سلطان بیبرس اور اس کے سالاروں نے بیٹن اور اس کے بیٹے کے حملوں کو روک کر ایک جگہ جنگ جاری رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بیٹن کا یہ خیال تھا کہ چونکہ اس کے لشکر کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا وہ اناطولیہ کے میدانوں میں سلطان رکن الدین کو پسپا کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا، لیکن اس کی ساری خواہشیں آہستہ آہستہ ناکامیوں اور نامرادیوں کا شکار ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر ایک انقلاب رونما ہونا شروع ہوا۔ اپنے لشکر کے وسط میں اپنے گھوڑے پر سلطان نے تھوڑی دیر کے لیے جنگ سے ہاتھ کھینچا، چند قدم پیچھے ہٹا، پھر بلند آواز میں وہ اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے صف شکن مجاہدو،
کیف و مستی کے یہ بیوپاری زیادہ دیر تک تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ ان کے سارے دم خم نکالو اور ان پر سیلاب ضیاء اور بلند ہوتے عزائم کی طرح چھانا شروع کر دو۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکن الدین لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر وہ پہلے کی نسبت زیادہ بلند آواز میں اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سنو میرے مہتاب بکف مجاہدو، زندہ لفظوں کے محافظوں، جاگتے لہجوں کے پاسبانوں، ہم سے جنگ کرنے والے یہ دشمن فطرت کے حسن کو خون، محبت کے گیتوں کو زندگی کے سرابوں، عز و اخلاص کی تقدیر کے حاصل اور اپنائیت و پیار کو اکھڑتے سانسوں، ڈوبتی نبضوں میں تبدیل کر دینے والے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میرے خاک کو عظمت دینے والوں، میرے سرفروشوں، صفاق کے لمحوں کی طرح اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑو اور موت کا کھیل کھیلو۔ اس کی حالت خائف خائف رات کی تاریکی اور اس کے اوراق حیات کے محکم الفاظ کو سرمایہ علم میں تبدیل کرتے جاؤ۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رک گیا۔ اس نے لگاتار کئی بار بلند آواز میں تکبیریں کہیں۔ سلطان کی تقریر اور اس کے یوں تکبیریں بلند کرنے سے اس کے لشکریوں میں آگ سی لگ گئی تھی اور وہ چنگاری سے شعلہ بندنے ہوئے دشمن پر بڑی تیزی سے ہولناک ضربیں لگانے لگے تھے۔ سلطان بھی اپنے لشکر کے وسط سے نکلا، پھر اگلی صفوں میں آ کر وہ بھی اپنے عام مجاہدوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑا تھا۔ سلطان اس کے سالاروں اور لشکریوں کے یوں حملہ آور ہونے سے انطاکیہ کے میدانوں میں میدان جنگ غازہ زیست میں زخم دل، سوختہ نفس اور کرب کی رتوں کے رقص مستانہ کا شکار ہو گیا تھا۔ سلطان، امیر سیف الدین ترنتائی اور حسام الدین اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بری طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ایک تبدیلی اور انقلاب رونما ہونا شروع ہوا۔ سلطان رکن الدین اور حسام الدین اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ اپنی جگہ پر جم کر جنگ کرتے رہے، جبکہ امیر سیف الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مزید دائیں جانب اور امیر ترنتائی اپنے حصے کے لشکر کو لے کر مزید بائیں جانب ہٹا تھا۔ پھر دشمن کے دائیں پہلو پر امیر سیف الدین نے بدن کو زخم زخم کر دینے کے انداز میں حملہ کیا تھا اور امیر ترنتائی بے چہرہ شور سلاسل کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ میدان جنگ میں ایک نہ ختم ہونے والا شور و کرب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تلواریں، ڈھالیں اور نیزے ٹکرانے سے کانوں پڑتی آواز سنائی نہ دیتی تھی کہ ایسے میں امیر ترنتائی اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے آرمینیا کے حکمران بیٹن کے بیٹے کے لشکر میں گھستا چلا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا بیٹن کا بیٹا اپنے لشکر کے وسط میں خود کو تو جنگ سے بچا رہا تھا، جبکہ بلند آواز میں اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں اگلی صفوں کی طرف جانے کی ہدایات دے رہا تھا۔ ترنتائی اپنے محافظ دستوں کے جلو میں رہتے ہوئے بڑی تیزی سے بیٹن کے بیٹے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ جس وقت امیر ترنتائی شریانوں میں اترتے نشتر کی طرح بیٹن کے بیٹے کی طرف بڑھ رہا تھا، بیٹن کے بیٹے نے بھی ترنتائی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا اور اس کے آس پاس لڑتے اس کے محافظوں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کی طرف بڑھنے والا وہ جوان سلطان رکن الدین کے لشکریوں کا سالار اول ہے۔ اس انکشاف پر بیٹن کے بیٹے کے سینہ ویران میں سانس سلگ اٹھی تھی۔ اس موقع پر ایک بار اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ وہ فوراً اس کی طرف بڑھنے والے جوان سے ٹکرانے کے بجائے بھاگ کر پیچھے ہٹے اور اپنی جان بچائے، لیکن پھر اپنے لشکریوں کی موجودگی میں اپنی طرف بڑھتے دشمن کے سامنے سے بھاگ لینا اپنے نفس کی توہین خیال کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سارے حرص و کینہ، بغض و نفرت، بحثی اور خبط کو جمع کیا۔ پھر وہ شکست اور ریت کے سلسلے، حکایت، توند اور غم اور شور وحشت کی طرح اپنے محافظ دستوں کے ساتھ امیر ترنتائی کی طرف بڑھا اور اپنی تلوار اور ڈھال لہراتا ہوا امیر ترنتائی پر حملہ آور ہو گیا۔ امیر ترنتائی نے اس کی تلوار کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا، پھر کھولتے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا، بیٹن کے بیٹے،
تیری تلوار کو میں نے اپنی ڈھال پر روک دیا ہے، اپنی تلوار کو حرکت میں نہیں لایا، پر تجھ پر یہ انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ عنقریب میں تمہیں کم مائیگی کا احساس دلانے والا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اچانک امیر ترنتائی اپنی تلوار کو حرکت میں لایا اور ایک خطرناک وار اس نے بیٹن کے بیٹے پر کیا تھا جسے اس نے اپنی ڈھال پر روک لیا تھا۔ پھر اچانک امیر ترنتائی نے دشمن کے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی ڈھال گھوڑے کی زین سے لٹکا دی اور اپنا آہنی عصا جو زین سے بندھا ہوا تھا وہ کھول کر اس پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اپنا آہنی عصا گھما کر اس زور سے اس نے بیٹن کی گردن پر مارا کہ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اس کے گرتے ہی امیر ترنتائی نے اپنے پیچھے محافظوں کو بلند آواز میں مخاطب کر کے کہا، اس کی گردن مت کاٹنا، اسے رسیوں میں جکڑ کر باندھ دو اور زندہ گرفتار کرو۔ اس کے بعد امیر ترنتائی دشمن کے لشکر میں گھس کر اپنے لشکر کے ساتھ ان کے اندر موت کا کھیل کھیلنے لگا تھا۔ ترنتائی کے ہاتھوں بیٹن کے لڑکے کی گرفتاری کی خبر آنن فانن لشکروں میں پھیل گئی تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد جہاں بیٹن کے لشکر میں بددلی پھیلی تھی وہاں سلطان رکن الدین اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور انہوں نے پہلے کی نسبت زیادہ جانفشانی سے دشمن پر ضربیں لگانی شروع کر دی تھیں۔ چاروں طرف ایک کوہرام سا مچ گیا تھا۔ بیٹن کا لشکر افراتفری کے عالم میں سمٹنے لگا تھا، جبکہ سلطان اور اس کے لشکری اس پر ہر سمت سے چھانے لگے تھے۔ لگتا تھا سلطان رکن الدین اور اس کے لشکریوں نے برف کو حدت، آگ کو ٹھنڈک، چٹانوں کو غبار اور شعور و وحشت کو اپنے لیے معراج خود شناسائی بنانے کا عزم کر لیا ہو۔ بڑی تیزی سے دشمن پر حملے کرتے ہوئے دشمن پر دہشت طاری کرتے جا رہے تھے۔ اپنے تیز حملوں سے سلطان اور اس کے لشکریوں نے بیٹن اور اس کے لشکریوں کے اعصاب شل اوسان خطا کر دیے تھے اور وہ ہر صورت میں دشمن سے اس کی ذات کا تاوان وصول کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ سلطان کے لشکری اب دشت غربت میں آگ کی طلب کی طرح لپک لپک کر چاروں سمت حملہ آور ہو رہے تھے اور ان کے ان حملوں میں آسودہ جان قطروں کا سا اطمینان اور لمحہ وصال کی سی دارفتگی تھی۔ بیٹن اور اس کے لشکری زیادہ دیر تک ان حملوں کو برداشت نہ کر سکے۔ انہیں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ بیٹن شکست اٹھا کر انطاکیہ کے میدانوں سے اپنے مرکزی شہر اونا کی طرف بھاگا تھا، لیکن سلطان کے سامنے سے اس قدر آسانی سے بھاگنا بھی ممکن نہ تھا۔ سلطان رکن الدین نے حسام الدین کو اس کے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ سلطان کے پاس جو اپنا بار برداری اور اس کی خوراک کا سامان تھا اس کی بھی نگہداشت حسام الدین کے سپرد کی اور اسے یہ حکم دیا کہ وہ سارے سامان کو لے کر آرمینیا کے مرکزی شہر اونا کا رخ کرے۔ خود سلطان نے سیف الدین اور ترنتائی کے ساتھ دشمن کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ بیٹن چاہتا تھا کہ اپنے مرکزی شہر اونا میں داخل ہو کر محصور ہو جائے اور دفاعی جنگ کی ابتدا کرے، لیکن سلطان نے اسے ایسا کرنے کی مہلت نہ دی اور بیٹن کے پیچھے ہی پیچھے سلطان اس کے لشکر کے پشتی حصے سے مار دھاڑ کرتا ہوا اونا شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ اونا شہر میں داخل ہونے کے بعد دونوں لشکروں کے درمیان ایک بار پھر گھمسان کا رن پڑا، لیکن شہر کے اندر بھی سلطان رکن الدین، سیف الدین اور ترنتائی نے ایک طرح سے دشمن کا گھیراؤ کر کے اس کا خوب قتل عام کیا۔ جب بیٹن نے دیکھا کہ اس کی ساری قوت پوری طرح کچلی جا چکی ہے تو اس نے جنگ بندی کر دی اور قاصد بھیج کر سلطان سے صلح کی درخواست کی۔ اس نے اپنے آپ کو مسلمان لشکریوں کے حوالے کر دیا جو اسے رسیوں سے باندھ کر امیر سیف الدین کے پاس لے گئے۔ امیر سیف الدین اسے لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت جنگ بندی ہو چکی تھی، بچے کچے لشکری اپنے گھروں کو بھاگ چکے تھے۔ سلطان شہر کی فصیل کے قریب ہی اپنے محافظ دستوں کے اندر کھڑا تھا اور اس کے پہلو میں ترنتائی تھا، جبکہ ترنتائی کے پیچھے چند محافظ بیٹن کے بیٹے کو لیے کھڑے تھے۔ جب امیر سیف الدین نے بیٹن کو سلطان کے سامنے پیش کیا
تو سلطان نے بڑی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر بیٹن سے مصافحہ کیا